بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معزز سامعین، گناہوں میں سے غیبت بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ آگے فرما رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھاؤ؟ آگے فرما رہے ہیں کہ یقیناً تم پسند نہیں کرتے۔ اب اس بات میں وضاحت ذرا دیکھی جائے تو اس میں کتنی کراہیت آئی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت، مطلقاً کتنے عظیم اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کا گوشت کھانا کس قدر کراہیت اور ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر انسان میں سے بھائی جو قریبی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ہے، انسان کے اندر تو کراہیت زیادہ آگے، لیکن بھائی کا کر اس میں اور ناپسندیدہ آئی۔ پھر بھائی کے اندر بھی مردہ لا کر ایک اور اس میں ناپسندیدہ چیز آ گئی کہ غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک تو انسان، دوسرا بھائی اور تیسرا مردے کا گوشت کھانا کس قدر کراہیت والی بات ہے۔ تو یقیناً آپ اس میں سے پسند نہیں کرتے، اس لیے حدیث پاک میں بھی الغیبۃ اشد من الزنا کے الفاظ اس لیے کہے گئے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو بظاہر آپ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، دراصل یقیناً وہ حقیقت ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جاتی تو وہ ناپسند کرتا، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام اجمعین نے سوال کیا دوبارہ کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس کے اندر ہے تب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں تو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اس میں کراہیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت بھی فرمائی غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو آج کل جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، حقیقت ہی تو غیبت ہے، اس سے بچو بھائی، اس سے بچو۔ غیبت بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خراب چیز ہے۔ اور زنا کے الفاظ اس لیے اس کی مشابہت سے کمپیئر کیے کیونکہ زنا کرنے کے بعد آدمی عموماً توبہ کرتا ہے کیونکہ اسے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور یہ گناہ ہے، اور اس سے توبہ کر لیتا ہے آخر ایک دن میں۔ لیکن غیبت مرتے دم تک وہ غیبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، غیبت سے توبہ کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے ہی معافی مانگی جائے۔ اگر اس استاد نہ ہو اس سے پہنچنے کی یا اس سے بات کرنے کی تو اس کے نام کے مطابق اس کے نام پر خیرات اور صدقے دیا کرو اور دعائیں کیا کرو اس کی بخشش کے مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ورنہ غیبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے بظاہر آدمی ایسے ہی مر جاتے ہیں توبہ کیے بغیر، تو آخرت میں اس کے اعمال سب ضائع ہو گئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اطلاع دی کہ اے امام اعظم کو اطلاع دی کہ اے فلاں نے آپ کی غیبت کی۔ تو آپ امام صاحب یعنی کچھ ایک تھیلے میں دینار اور درہم لے کر اس شخص کے پاس گیا، اس سے لے کر آیا۔ تو وہ شخص جو اطلاع دی وہ حیران ہو گئے، امام صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے اس کو بجائے سزا کہ آپ نے اسے اور انعامات دیے، کیوں؟ اس نے تو آپ کی غیبت کی برائی کی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، اس سے بڑھ کر احسان اس کا کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو کرتے ہیں غیبت اس کی نیکی اس طرح کھاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ۔ تو بس اس کی تفصیلات بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس غیبت جیسے سخت سے سخت گناہ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔